السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، بس میرا گلا جو ہے وہ خیریت سے نہیں ہے۔ میں نے ریسٹ بھی کیا ہے، گیپ بھی لیا ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ میرا گلا ٹھیک ہونے میں نہیں آ رہا۔ حالانکہ میں نے کوئی بد پرہیزی بھی نہیں کی ہے، آئس کریم نہیں کھائی ہے، گول گپے نہیں کھائے ہیں، کچھ بھی ٹھنڈا یا کھٹا نہیں کھایا میں نے، لیکن پھر بھی گلا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ٹھیک نہیں ہونا۔ آواز کچھ عجیب سی کھردری سی محسوس ہو رہی ہے، اور ریکارڈنگ کرتے ہوئے میں اکثر جگہ پر اٹک جاتی ہوں۔ گلا جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے آواز اکثر جگہ پر بیٹھ جاتی ہے، پھٹی پھٹی سی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ سب کو معلوم ہے ماہ رمضان کا آغاز ہو رہا ہے، اکثر جگہوں پر ہو بھی چکا ہوگا دوسرے ممالک میں، لیکن ہمارے ہاں ابھی نہیں ہے۔ کل انشاءاللہ پہلا روزہ ہوگا، تو روزوں میں سب کی روٹین جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، مصروفیات بڑھ جاتی ہیں، تو ایسا ہی حال میرے ساتھ بھی ہے۔ دن میں ریکارڈنگ نہیں کر سکوں گی بالکل بھی، اور انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ رات میں ریکارڈنگ کر لوں۔ تو اگر کبھی نہ ہو سکا ایسا تو دن میں بھی نہیں کر سکوں گی، کیونکہ پھر گلا خشک ہوتا ہے، اور روزے میں ظاہر ہے پانی تو نہیں پیا جا سکتا۔ تو اس وجہ سے جو ہے اگر کبھی گیپ آ جائے، کبھی کوئی ایپیسوڈ اپلوڈ نہ ہو، تو ایڈجسٹ کیجئے گا۔ انشاءاللہ روزوں کے بعد جو ہے وہ روٹین واپس سے بحال ہو جائے گی، اور آپ لوگوں کو جو ہے اس طرح کی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے آپ سب بھی مصروف رہیں گے، سبھی کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا ہے۔ ماہ رمضان کے بعد انشاءاللہ ہماری روٹین واپس سے نارمل ہو جائے گی، لیکن ماہ رمضان میں اگر کبھی گیپ آ جائے، کبھی ایپیسوڈ اپلوڈ نہ کر سکوں، تو پھر آپ لوگ جو ہے وہ صبر شکر کیجئے گا۔ بڑھتے ہیں کہانی کی جانب، تو آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک شارٹ ناول ہے، کمپلیٹ ناول ہے، یعنی اس کی کوئی مزید ایپیسوڈ نہیں ہوگی۔ شارٹ سٹوریز جو ہوتی ہیں وہ ایوریج ہوتی ہیں، بہت زیادہ اچھی نہیں ہوتی، تو بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن مت رکھا کریں کہ پتہ نہیں کہانی کتنی اچھی ہوگی۔ یہ میں بس اس لیے کرتی ہوں کہ تھوڑا سا جو ہے میں بھی ریلیکس رہوں، آپ بھی ریلیکس رہیں، انتظار بھی نہ کرنا پڑے کہ پتہ نہیں کہانی میں کیا ہوگا، آگے کیا ہے، تجسس وغیرہ نہیں ہوگا بہت زیادہ۔ اور یہ کہ وہ لوگ جن کے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہوتا، اور جو انتظار نہیں کر پاتے ہیں کسی ایپیسوڈ والے ناول کا، یا جو بہت لانگ ناول پسند نہیں کرتے، تو ان کے لیے ایسی کہانیاں اچھی رہتی ہیں، اور ان میں بہت اچھے جو ہے سبق ہوتے ہیں، یہ بھی سبق آموز ہوتی ہیں۔ چھوٹی کہانی میں بامعنی بات کرنا جو ہے وہ زیادہ مشکل ہے۔ طویل ناول میں تو آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے، آپ بات کو بڑھاتے جائیں، کھینچتے جائیں، لیکن شارٹ ناول میں آپ کو کم الفاظ میں جو ہے ایک واضح پیغام دینا ہوتا ہے۔ بہرحال کہانی جو ہے وہ اسی رائٹر کی ہے جس کا ہم نے ابھی ریسنٹ ناول اینڈ کیا ہے، اے عشق تیرے ہیں کھیل عجب۔ کافی اچھی سٹوری تھی، اس کا ریویو میں نہیں دے سکی، اور ابھی بھی میں اس کا ریویو نہیں دوں گی۔ گلا جو ہے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں زیادہ باتیں کروں، تو فی الحال کہانی کی جانب بڑھتے ہیں۔ کہانی کا نام ہے کہاں کمی رہ جاتی ہے، مصنفہ ہیں در سمن۔ مکمل ناول۔ اور سنا شادی کب کر رہا ہے؟ فہد نے بے تکلفی سے پرانا قصہ چھیڑا تو اس نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے اطمینان سے جواب دیا، جب محبت ہوگی۔ اور محبت کب ہوگی؟ اب اللہ کے واسطے یہ مت کہہ دینا کہ محبت بتا کے تھوڑی ہوتی ہے۔ فہد نے مسکراتی نظروں سے استفسار کیا تو اس نے ریوالونگ چیئر سے پشت ٹکاتے ہوئے اسی اطمینان سے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے کہا، صرف ایک لمحہ ہوتا ہے جو آپ کی تمام سوچوں اور تمام ترجیحات پر حاوی ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نہیں رہتے، کسی کی ذات آپ کی نگاہوں میں زندگی بن کر اپنا نقش چھوڑ جاتی ہے، اور آپ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پاتے۔ یہ دلوں کے بھید ہیں، تو نہیں سمجھے گا فہد، یہ دل والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ہر کوئی تیری طرح محبت سوچ سمجھ کر نہیں کرتا۔ فہد نے فریش پائن ایپل جوس سے پیاس بجھاتے ہوئے اسے دیکھا، اور میری جان، محبت کے انتظار میں کوئی یوں بھی چھڑا چھانٹ نہیں پھرتا۔ آج اگر انکل آنٹی زندہ ہوتے تو میں دیکھتا کہ تو کیسے اس کھونٹے سے نہ بندھا ہوتا۔ تو فہد لالے، تب بھی میں ایک بات ضرور کہتا کہ محبت اگر پہلی نگاہ میں نہ ہو تو بعض اوقات ساری عمر ساتھ رہ لینے سے بھی نہیں ہوتی۔ کیوں سمجھ کے کبھی حاصل کم رہ جاتا ہے اور کبھی خواہش بڑھ جاتی ہے۔ کہیں نہ کچھ کم یا زیادہ کی تکرار ہمیشہ باقی رہتی ہے، مگر محبت میں ایسا نہیں ہوتا۔
اسی لیے تو کہتے ہیں پیار اندھا ہوتا ہے۔ وہ اپنے کالج کا بہترین ڈیبیٹر رہا تھا، کسی بھی شخص کو اپنی باتوں سے لاجواب کرنے کا فن وہ خوب جانتا تھا۔ اور پھر فہد رضا تو ویسے بھی 4 سال کے بعد ہتھے چڑھا تھا، جس کے پاس سب کچھ تھا سوائے محبت کے۔ ذلیل انسان، ان 4 سالوں میں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، پر تو اپنی باتوں سے مجھ جیسوں کو لاجواب کرنے کا فن نہیں بھولا۔ آج بھی تو اتنا ہی کپتی ہے جتنا کہ 4 سال پہلے تھا۔ فہد نے مسکراتے ہوئے اس کی اضافی خوبیوں کو سراہا تھا، اور ایش ٹرے میں سگریٹ مسلتے ہوئے وہ اپنی تعریف پر بے اختیار ہنسا تھا۔ بالکل ویسا ہے تو بھی، محبت کو آسائشوں میں تولنے والا۔ تیرا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ تو زندہ رہنے کے لیے دل کا دھڑکنا ضروری نہیں سمجھتا، اور محبت میں زندگی گزارنے کے لیے سب سے پہلے دل کا دھڑکنا ضروری ہوتا ہے۔ زندگی کی گاڑی کو سٹیٹس اور بینک بیلنس سے آگے بڑھانا چاہتا ہے، اور محبت میں ایسے سہاروں سے زندگی کی گاڑی آگے نہیں بڑھتی۔ اور مجھے کسی ایسے ہی مخلص لائف پارٹنر کی تلاش ہے جسے میرے سٹیٹس یا بینک بیلنس کی بجائے صرف مجھ سے پیار ہو۔ تو حکم تو کر میری جان، میں اخباروں میں اشتہار لگوا دوں۔ اس نے فہد کی بات پہ دوسرا سگریٹ سلگاتے ہوئے جواباً کہا، میں اخباروں میں پرسنل سیکریٹری کی ضرورت ہے کا اشتہار دینے کا قائل ہوں، جھوٹ کے سہاروں سے دوسروں کو پھنسا کر قابو کرنے کا قائل نہیں۔ سامنے بیٹھے فہد کے چہرے کا رنگ اچانک بدلا تھا۔ تیری مہمان نوازی کا تو میں شروع سے قائل ہوں۔ یہ بتا، کمینگی میں پی ایچ ڈی کی ڈگری تو نے میرے امریکہ جانے سے پہلے ہی لے لی تھی یا بعد میں یہ مارکا سر کیا تھا؟ اور فہد رضا کے پوچھنے پر ایک بھرپور اور بلند قہقہا اس کے حلق سے ابلا تھا، اور وہ اس قہقہے میں یہ بھول گیا تھا کہ اس کے آفس کے باہر جاب کی تلاش میں آئے ہوئے پڑھے لکھے بے روزگار اس وقت گھڑی کی سوئیوں میں زندگی کی کتنی مجبوریوں کو گن رہے تھے۔ تبھی اس کے آفس کا دروازہ دھڑ سے کھلا تھا، اور اندر آنے والی لڑکی کا غصہ ان دونوں کی ہنسی کو جادوئی انداز میں کہیں غائب کر گیا تھا۔ باہر انتظار میں بیٹھے ہوئے لوگ تو جیسے آپ کی نظر میں انسان نہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، جنہیں آپ جیسے دولت مند اس کرسی پر بیٹھ کر جب چاہے ذلیل و خوار کر سکتے ہیں، ان کا وقت برباد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے باہر بیٹھے امیدواروں کا ٹائم یوں ہی اپنی اس اہم میٹنگ میں ضائع کرنا تھا تو انٹرویو کا ڈرامہ رچانے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیے میم، آپ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو رہی ہیں۔ اس نے سنبھلتے ہوئے غصے سے لال پیلی ہوتی اس لڑکی کو دیکھا جس کی بڑی بڑی روشن آنکھوں کی خمدار پلکوں پہ بیٹھی زمانے بھر کی تکن اس کی ستواں ناک کو غصے سے پھیلنے پہ اکسا رہی تھی۔ جذباتی؟ اگر آپ جیسے ملک کے خدمت گار دولت مندوں کو 2 گھنٹے انتظار کی سولی پہ لٹک کر گزارنے پڑ جائیں تو پاکستان کو بنانے والوں کی روحیں تک سرشار ہو جائیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جذباتی ہو رہی ہوں؟ آئی ایم سوری میم، آپ تشریف رکھیے، ہم ابھی کچھ دیر میں انٹرویو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس نے پروفیشنل انداز میں اس لڑکی کو چیئر اپ کرنا چاہا۔ نو تھینکس مسٹر، مجھے آپ جیسے وقت کے پابند خدمت گاروں کے پاس کوئی جاب نہیں چاہیے۔ البتہ مجھے امید ہے کہ آپ اس سیٹ کا فیصلہ میرٹ پر کریں گے۔ وہ لڑکی جس آندھی طوفان کی طرح آئی تھی اسی طرح واپس بھی چلی گئی تھی۔ یار عجیب بارودی قسم کی لڑکی تھی۔ تیرے بخیے ادھیڑ کر تو جیسے محترمہ نے میرے سارے حساب کتاب چکا دیے۔ فہد کی مسکراہٹ پہ اس نے نظریں چرائیں۔ اچھا اب زیادہ بکواس نہ کر اور بندے کا پتر بن کے بیٹھ۔ یار آویز، فرض کر اگر تو نے اس گوری میزائل ٹائپ لڑکی کو پرسنل سیکریٹری اپوائنٹ کر لیا ہوتا تو آفس کے حالات تجھ سمیت خاصے کشیدہ ہو چکے ہوتے۔ فہد لالے، ایسی لڑکیوں کو بیوی بنا کر گھر میں بٹھایا جا سکتا ہے، پرسنل سیکریٹری بنا کر آفس میں نہیں رکھا جا سکتا۔ فہد نے بے اختیار اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ مارا۔ اوئے کہیں تو، آویز مصطفیٰ ایک بار پھر مسکرا رہا تھا۔ درِ عدن نے جب تھکے قدموں سے گھر میں قدم رکھا تو سورج کی کرنوں نے نیم کے درخت پہ ڈیرا جما رکھا تھا۔ کچن سے کھٹ پٹ کی آواز آ رہی تھی۔ یقیناً عائزہ کچن میں شام کی چائے بنا رہی تھی۔ سامنے برآمدے میں عفت بانو سلائی مشین رکھے کسی کی شادی کے کپڑے سی رہی تھی۔ فاریہ قریب ہی برآمدے کے پاس رکھے آسٹریلین طوطوں کے پنجرے کے پاس کھڑی انہیں باجرہ ڈال رہی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج تو بہت دیر کر دی تم نے، کیا بنا انٹرویو کا؟ امی نے مشین روک کر پر امید لہجے میں پوچھا تو اس کے چہرے پہ ڈیرا جمائے مایوسی کو دیکھ کر بجھ سی گئی۔ درِ عدن نے ایک طویل سانس لے کر اپنی فائل کارنر والی ٹیبل پر رکھی اور ان کے قریب تخت پوش پر آ بیٹھی۔ امی، کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے جیسے اللہ نے ساری پریشانیاں
ہم جیسوں کے لیے دنیا میں اتاری ہیں۔ نہ بیٹا، ایسے نہیں کہتے۔ جب اس کی رضا ہوگی تو وہ سارے سبب خود بخود بنا دے گا۔ امی، آپ کی سلائیوں، ابو کی پینشن اور شہوار کی ٹیوشن سے بجلی اور گیس کے بل، گھر کا کرایہ، کچن کے اخراجات، آپ کی دوائیاں، عائزہ اور فاریہ کے تعلیمی اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ اس کی آواز میں آنسوؤں کی نمی گھل رہی تھی۔ نہ میری بچی، ایسے پریشان نہیں ہوتے۔ ہمارے نصیب کا لکھا ہمیں مل ہی تو رہا ہے۔ انشاءاللہ وہی بہتر کرنے والا ہے، وہی وسیلے بھی بنا دے گا۔ تو اس وقت تھکی ہوئی ہے۔ فاریہ، جا بہن کے لیے کھانا لا۔ اچھا امی، فاریہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کچن کی طرف بڑھی۔ فاریہ، کوئی پین کلر ہے تو وہ بھی ساتھ لے آنا، سر میں آج بہت درد ہو رہا ہے۔ اچھا آپی، میں ابھی لائی۔ فاریہ کے جانے کے بعد وہ بے دلی سے اٹھی اور کمرے میں چلی آئی، اور امی پھر سے اپنی سلائی مشین پر جھک گئیں۔ کمرے کی دیوار پہ لگی ابو کی تصویر نے ہمیشہ کی طرح اس کے حوصلوں کو ایک نئی قوت بخشی تھی۔ جانے اس گھر سے غربت کے سائے کب چھٹیں گے؟ وہ ہر صبح جاب کی تلاش میں گھر سے نکلتے ہوئے سوچتی تھی، اور پھر مایوس لوٹنے پر امی کی ڈھارس اور اس کمرے کی دیوار پہ لگی ابو کی مسکراتی تصویر اسے آنے والے دن کے لیے ایک نیا حوصلہ دیا کرتی تھی۔ ابو دیکھیے، اپنے سائے سے ڈرنے والی آپ کی در عدن کتنی بہادر ہو گئی ہے، زمانے بھر کی سختیوں سے تنہا مقابلہ کر رہی ہے۔ آپ چاہتے تھے نا آپ کی یہ بیٹی بہادر بنے، دیکھیے وقت اور حالات نے آپ کی در عدن کو کتنا بہادر بنا دیا ہے۔ آنسو خود بخود اس کی گھنیری پلکوں کی باڑ توڑ کر اس کے گالوں پہ بہہ رہے تھے۔ ابو اس کے لیے ایک پرشفیق باپ ہی نہیں، ایک دوست اور رازدار بھی تھے۔ اپنی اولاد کو پارسائی اور اخلاقیات کا درس دینے والے وہ ایک شریف انسان تھے۔ زندگی بھر انہوں نے دیانت داری کا پلو ہاتھ سے نہ چھوڑا تھا۔ یہی وہ خوبیاں تھیں جو انہوں نے اپنی تربیت کے ذریعے اپنی چاروں بیٹیوں میں منتقل کی تھیں۔ صبر، شکر اور قناعت، یہ وہ چیزیں تھیں جو زندگی کی گاڑی کو کھینچ کر آگے بڑھا رہی تھیں۔ لیکن دنیا اور دنیا والوں کے بیچ رہنے کے لیے محض ان چیزوں کے سہارے زندگی نہیں گزاری جا سکتی تھی۔ وہ ماسٹرز کے بعد کسی اچھی جاب کی تلاش میں سرگرداں تھی۔ شہوار گریجویشن کے بعد پرائیویٹ ایم اے کی تیاری کر رہی تھی، ساتھ میں آس پڑوس کے بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھا رہی تھی۔ عائزہ اور فاریہ یکے بعد دیگرے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں تھیں، اور امی کے ساتھ مل کر سلائی کڑھائی میں دیگر خرچ نکال لیا کرتی تھی۔ اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والی عفت بانوں کو اگر کوئی فکر ستائے رکھتی تھی تو وہ چاروں بیٹیوں کے اچھے اور شریف گھروں میں رشتوں کی پریشانی تھی۔ 3.5 مرلے کے کرائے کے گھر میں عمر رسیدہ رنڈووں یا میٹرک فیل نکھٹوؤں کے رشتے آیا کرتے تھے۔ انم، یہ زندگی بھی کتنی عجیب چیز ہے، ہزاروں بھیس بدلتی ہے۔ کبھی ماں کی طرح اپنی گود میں لے کر تھپکاتی ہے، اور کبھی سوتیلے باپ کی طرح مظالم ڈھاتی ہے۔ کبھی ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھاتی ہے، اور کبھی مستقیم راہ پر چلتے ہوئے ایسے کچوکے لگاتی ہے کہ جانی بوجھی راہیں تک مسدود ہو جاتی ہیں۔ جب تک ابو زندہ تھے زندگی میں کبھی کسی کمی کا احساس نہیں ہوا کرتا تھا۔ میں سمجھتی تھی پیار سے بڑی کوئی دولت نہیں ہوتی، شرافت سے قیمتی کوئی شے نہیں ہوتی، کردار کی مضبوطی کے سامنے دنیا کی ہر آسائش ہار جاتی ہے۔ لیکن نہیں انم، میرے سمجھنے سے ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ معاشرہ اور دنیا والے ان خوبیوں کو آنکھیں کھول کر بھی دیکھنا نہیں چاہتے، کیونکہ دولت کی چمک آج کل سارے عیب چھپا لیتی ہے۔ ان ساری حقیقتوں کو سمجھنے اور جان لینے کے باوجود میں اپنے اندر سے ابو کے دیے ہوئے درس کو بھول نہیں پاتی۔ شاید اسی لیے ان کی طرح ہمیشہ خالی ہاتھ رہ جاتی ہوں۔ در عدن کی ساکت نظریں اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھیں۔ آج وہ بہت دنوں کے بعد انم بخاری کے گھر آئی تھی۔ اس کی دوستی انم بخاری سے کوئی آج کل کی بات نہیں تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ کالج اور پھر یونیورسٹی میں پڑھتی تھیں۔ ماسٹرز کے دوران ہی انم کا نکاح ہو گیا تھا۔ آج کل اس کی رخصتی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ انم اسے جہیز کی چیزیں دکھاتے ہوئے جاب کا پوچھ بیٹھی تھی، اور جواباً وہ انم بخاری کے سامنے ایک کتاب کی طرح کھلتی چلی گئی۔ تم اکیلی نہیں ہو، اللہ جس کو جتنی بڑی مصیبت سے گزارتا ہے اسے اتنی ہی بڑی خوشی سے بھی نوازتا ہے۔ یہ وقتی آزمائش تم جیسی بہادر لڑکی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لگنے اور ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے انم، میں بہادر نہیں ہوں، صرف لگتی ہوں۔ جب ہی ہر دوسرے دن کسی رکشہ والے کو اور کبھی کسی کمپنی کے ایم ڈی کو کھری کھری سنا کر طبیعت صاف کر رہی ہوتی ہو۔
انم کی بات پہ ایک دھیمی سی مسکراہٹ اس کے لبوں کا احاطہ کر گئی۔ یہ دنیا بہت ظالم اور بے حس ہے۔ خود کو اتنا روڈلی بھی پوز نہ کروں تو جانتی ہو یہ معاشرہ بنا کسی مرد کے سہارے کے ایک لڑکی سے کیا سلوک کرتا ہے۔ سب جانتی ہوں عدن، اسی لیے تمہارے تمام مسائل کا میں صرف ایک ہی حل تجویز کر سکتی ہوں۔ کیسا حل؟ عدن کی متجسس نگاہوں نے اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھا۔ شادی کر لو۔ میں فی الحال ایسا نہیں چاہوں گی۔ امی نے جس طرح سے میرے تعلیمی اخراجات پورے کر کے مجھے تعلیم دلوائی ہے، میں اسے استعمال کرنا چاہتی ہوں۔ شہوار، فاریہ، عائزہ کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا ہے مجھے۔ عدن تم بھول رہی ہو خود کو، مٹا رہی ہو اپنے آپ کو سب کے لیے۔ اپنے لیے سوچنا مت چھوڑو ورنہ خود کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جاؤ گی۔ انم نے پیار سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اوکے بابا، تم نے کہا اور میں نے مان لیا۔ اب جلدی سے مجھے آج کی شاپنگ دکھاؤ، مجھے دیر ہو گئی تو امی پریشانی میں میرے گھر پہنچنے سے پہلے اپنا بلڈ پریشر ہائی کیے صحن میں ٹہل رہی ہوں گی۔ عدن کے کہنے پر انم قریب ہی صوفے پر رکھے شاپنگ بیگ اٹھا کر دکھانے لگی۔ گھر میں کوئی آیا تھا؟ برآمدے میں رکھے ٹیبل پہ اکلوتے اور خاص مہمانوں کی آمد پہ نکالا جانے والا ٹی سیٹ دیکھ کر گھر میں قدم رکھتے ہی اس نے عائزہ سے پوچھا تھا۔ پھپھو آئی تھیں۔ خیریت؟ اس نے اچنبھے سے عائزہ کو دیکھا۔ فراز بھائی کی منگنی کی مٹھائی دینے آئی تھی۔ بہت اونچی جگہ ہاتھ مارا ہے فراز بھائی نے۔ پھپھو کو منگنی پہ لڑکی والوں نے سونے کے کنگن پہنائے ہیں اور شادی پہ جانے کیا کیا نوازیں گے۔ عائزہ کی اطلاع پہ عدن نے ایک سرد آہ بھری۔ تو آخر پھپھو نے بھی منہ موڑ لیا۔ ہم جیسے سفید پوش گھروں کی لڑکیاں شہوار کی طرح یوں ہی جہیز نہ ہونے کے باعث ریجیکٹ کر دی جاتی ہیں۔ عدن کے پاس عائزہ کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ زندگی پہلے بھی کبھی آسان نہیں لگی تھی، مگر آج نہ جانے کیوں اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ کہیں بھاگ جائے، کسی ایسی جگہ جہاں کسی پریشانی کا کوئی گمان تک نہ ہو، جہاں کوئی سوال اسے لاجواب نہ کرے، جہاں کوئی فریاد اس کے وجود کو نہ لرزائے، جہاں سچ کی تلخیاں اس کا پیچھا نہ کریں، جہاں کوئی مجبوری اس کا پیچھا نہ کرے۔ وہ بھاگ جانا چاہتی تھی کسی ایسی ہی جگہ، لیکن یہ زندگی تھی، آنکھوں کے سامنے پل پل لمحوں سے وجود میں آنے والی زندگی جس سے فرار ممکن نہیں تھا۔ سامنے والے کمرے میں امی عشاء کی نماز پڑھ رہی تھیں۔ ساتھ والے کمرے کی لائٹ آف تھی۔ عدن نے آگے بڑھ کر کمرے کی لائٹ آن کی تو شہوار نے آنکھوں پہ بازو رکھ لیا۔ شاید وہ اس سے اپنے آنسو چھپانا چاہتی تھی۔ عدن نے اس کے پاس پلنگ پہ بیٹھتے ہوئے اس کی آنکھوں پر سے بازو ہٹایا تو وہ اس کے کندھے سے لگی کسی بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ پل پل مرنے کے باوجود ہمیں موت کیوں نہیں آتی عدن؟ ہم زندہ ہیں پھر بھی۔ ہم زندہ ہیں کیوں؟ در عدن کی انگلیاں ہولے ہولے اس کے بالوں میں گردش کر رہی تھیں۔ اس لیے کہ زندگی کے جواز تلاش نہیں کیے جاتے، صرف زندہ رہا جاتا ہے۔ گزرنے والا وقت خود بخود سارے جواز انسان کی جھولی میں ڈال کر گزر جاتا ہے، اور پھر پھپھو اور فراز جیسے لوگوں کو اللہ سب کچھ دے کر اس پیار کے لیے ترساتا ہے جس کو دولت کے اندھے لالچ میں وہ اپنے پیروں تلے روند چکے ہوتے ہیں۔ شہوار میری جان، اپنی مرضی سے محبت کی جا سکتی ہے، لیکن کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تم بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرو۔ یہ دھونس سے نہیں، نصیبوں سے ملتی ہے، اور جو چیز نصیب میں ہی نہ ہو اسے ساری دنیا بھی مل کر ہمارا کرنا چاہے تو وہ ہماری نہیں ہو پاتی۔ فراز جیسا خود غرض شخص تمہاری پرخلوص چاہت کے قابل ہی نہیں تھا۔ اسے اس کی طرح ہی کوئی کھوٹی محبت چاہیے تھی جو اسے دولت اور آسائشات میں لپٹی ہوئی مل گئی۔ پگلی، ایسے لوگوں کے لیے رویا نہیں جاتا، انہیں جی کر زندہ رہ کر دکھایا جاتا ہے۔ در عدن کی باتیں حوصلہ بن کر اس کے اندر ڈھارس بندھا رہی تھی۔ وہ غلط نہیں کہہ رہی تھی۔ پیار کے سمندر میں ہر اترنے والے کو کشتیاں نہیں ملتی، اور مل بھی جائیں تو بادباں نہیں کھلتے۔ پیار کے سمندر میں بھید رہتا ہے، اور اس بھید کو شہوار نے سمجھنا تھا۔ ڈھونڈتی پھرتی ہے دشتوں بیاباں میں ہمیں، زندگی ہم سے بچھڑ کر خود بھی پچھتائی بہت۔ پتہ نہیں وہ زندگی سے بچھڑی تھی یا زندگی اس سے بچھڑ گئی تھی۔ بہرحال در عدن نے خود کو کہیں گم ضرور کر لیا تھا۔ اسے کسی آفس میں کہیں اچھی جاب تو نہیں ملی تھی، البتہ اس نے ایک اکیڈمی جوائن کر لی تھی جہاں وہ روزانہ صبح 2 اور شام کو 1 کلاس لینے کے بعد گھر آ کر شہوار کے ساتھ بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی تھی۔ فارغ رہ کر نوکری ڈھونڈنے سے خود کو اس مصروفیت میں گم کرنا خاصا بہتر ثابت ہو رہا تھا۔
इफ़त बानो मुतमईन थी कि ज़िंदगी की गाड़ी कुछ कुछ अपने ट्रैक पर फिर से चलने लगी थी। जो जो अनम बुखारी की शादी के दिन करीब आ रहे थे, उसे अदन की मसरूफियत से चिढ़ होने लगी थी। आज चूँकि मेहंदी की रस्म थी और उसकी कोई बहन भी नहीं थी, सो सुबह से ही उसने फ़ोन कॉल्स के ज़रिए अदन का सर खा रखा था। आखिर कब आ रही हो तुम? मम्मा बार बार पूछ रही हैं तुम्हारा। यार अनम, अभी तो अकेडमी से घर पहुंची हूँ, बस 1 घंटे तक आ रही हूँ। मोहतरमा, 1 घंटे का मतलब है सिर्फ 1 घंटा। अनम की तनबीह पर वो बेइख्तियार मुस्कुरा दी। मान लिया भाई, अब तुम फ़ोन बंद करोगी तो मैं कुछ तैयारी करूँगी ना। ओके बाय। अदन ने कॉल ऑफ की और वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। जब वो वॉशरूम से निकली तो आयशा उसके लिए सूट प्रेस कर रही थी। अम्मी, ये सूट क्या मैं पहनूंगी? तो और क्या, भला इस उम्र में ये सूट मुझ पर क्या खाक अच्छा लगेगा? अम्मी के गैर मुतवक्का जवाब पे आयशा के साथ साथ मैचिंग चूड़ियाँ तलाश करती शहवार भी बेइख्तियार मुस्कुराई। अम्मी, मैंने भला कब ऐसे कपड़े पहने हैं? उसने मिनमिनाई आवाज़ में एहतजाज किया। क्यों, क्या खराबी है ऐसे कपड़ों में? अरे लड़कियां तो ऐसे मौक़ों पर बड़े चाव से बनती संवरती हैं। एक ये बेटी है मेरी, कहीं कोई शादी ब्याह हो, सबसे सादा सूट पहना और लिपस्टिक में सारी तैयारी मुकम्मल। मगर अम्मी, मुझे कहाँ तमीज़ है ऐसे हैवी कपड़े पहनकर चलने की? उसका एहतजाज हनूज़ था। उसे अम्मी के सामने बेबस होता देखकर आयशा, शहवार और फारिया मुस्कुरा रही थी। अरे जब पहनोगी नहीं तो तमीज़ कैसे आएगी? आजकल की लड़कियों को देखो, सिवाय काम काज के जितने मर्जी फैशन करवा लो। आप ही पहन लेना। मैंने और फारिया ने पूरे 1 माह इस सूट की शर्ट और दुपट्टे पर काम किया है। देखें तो अम्मी ने इसकी कितनी खूबसूरत सिलाई की है। आयशा की बात पे उसने एक बार फिर शॉकिंग पिंक और ऑरेंज कॉम्बिनेशन तंग शलवार और ऊंची शर्ट वाले उस सूट को देखा, जिसके साथ बड़ा सा दुपट्टा और उसके पल्लुओं पर कटके का हैवी काम देखकर उसके औसान खता हो रहे थे। अम्मी और आयशा ठीक कह रही हैं अदन, क्या पता वहाँ कोई चांस लग जाए। शहवार उसके करीब आकर राजदारी से बोली। भाड़ में जाए ऐसा चांस, मुझे नहीं चाहिए। भाई ड्रामा और नावल्स में अक्सर ऐसा ही तो होता है, दुपट्टा संभालते हुए किसी हीरो से टकराना और घबराकर हीरोइन का निगाहें उठाकर सॉरी कहना और फिर हीरो का पहली नज़र में लट्टू हो जाना। कसम से अदन, यूँ घूरो तो मत, मैंने बहुत सारे नावल्स में पढ़ा है। दूध पिलाई की रस्म के दौरान हीरोइन से हीरो का वो बहस तकरार करना और फिर रुखसती पे कहीं अकब से निकलकर हीरोइन को ये कहना कि सारे आंसू आज ही बहाने का इरादा है या कल के लिए भी कुछ बचा रखा है। बको मत, उसने दांत नकोसती शहवार को खफगी से डांटा। बाय गॉड, ये मैं नहीं, अक्सर नॉवेल्स में हीरो कहते हैं हीरोइन से। मोहतरमा, ऐसे हसीन इत्तफाकात सिर्फ ड्रामा और नावल्स में ही होते हैं, हकीकत से उनका कोई वास्ता नहीं होता। उसने आयशा के हाथ से सूट लेकर पलटते हुए कहा। आप तो कुछ ज़्यादा ही हकीकत पसंद हो रही हैं। थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लेने में क्या हर्ज था? आयशा ने मुंह फुलाया। मेरी जान, खुशफहमियों की दुनिया बहुत हसीन सही, लेकिन ज़िंदगी की हकीकतों के सामने अपने सारे रंग खो देती है। उसने ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा था। अब्बू के इंतकाल के बाद उसके सर पे तहफ़्फ़ुज़ जैसी चादर रखने वाला उसका कोई भाई नहीं था। उसने अपने आप को खुद तहफ़्फ़ुज़ दिया था। ज़माने की सख्तियाँ झेलने के बाद आंखों से सारे ख्वाब रूठ गए थे। ना सजने संवरने से दिलचस्पी रही थी और ना आरज़ुओं के ख्वाब बुनने से। यही वजह थी कि अम्मी की डांट डपट और बहनों के इसरार पर उसने अनम की मेहंदी पे रिवायती सी तैयारी तो कर ली थी, लेकिन हकीकतन वो बहुत नर्वस हो रही थी। इसीलिए दुबक कर अनम के पास बैठी थी कि अचानक बाहर खूब शोर सा उठा था। अरे अदन, तुम यहाँ बैठी हो और बाहर लड़के वाले मेहंदी लेकर आ पहुँचे हैं। लो ये थाल पकड़ो और निकलो बाहर, चलो भाई लड़कियों। देख कर छोटी प्लेटें बच्चियों को पकड़ाना, इस्तकबाल अच्छा होना चाहिए। अनम की मम्मा अचानक कमरे में आई तो हाथ से पकड़कर अदन को उठाते हुए लड़कियों को समझाने लगी। आंटी, वो मैं। अदन, कोई मैं वो नहीं चलेगी, आखिर तुम अनम की बेस्ट फ्रेंड हो। मेरे कहे बगैर तुम्हें सबसे आगे होना चाहिए बेटा। शाहिदा आंटी के सामने उसकी एक नहीं चली थी और अनम थी कि उसकी हालत से मुसलसल हिज़ उठा रही थी। जाओ शाबाश, आज 1-2 की मौत तो यकीनी है। अनम उसकी घुरियों से यकसर बेनियाज उसे तंग कर रही थी, मजबूरन उसे बाहर निकलना पड़ा था। अजीब अफरा तफरी का आलम था। ये नहीं कि आवेज़ मुस्तफ़ा कोई आदम बेजार किस्म का इंसान था, बस शुरू से ही ऐसे धूम धड़क्कों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। अभी नैनी आपा के कहने पर उनके देवर और अपने कज़न की मेहंदी में शिरकत कर रहा था। लड़के वालों का इस्तकबाल गुलाब की पत्तियां बरसाकर बहुत शानदार तरीके से किया गया था।
سب سے آگے لڑکیوں کے جھرمٹ میں تنگ شلوار اور اونچی سی شرٹ کے ساتھ بڑا سا دوپٹہ شانوں پر پھیلائے، ایک ہاتھ میں تھال اور دوسرے ہاتھ سے گلاب کی پتیاں برساتے ہوئے دیکھ کر آویز اس لڑکی کو فوراً پہچان گیا تھا۔ ایک انجانی سی خوشی نے یکدم اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ لڑکی جسے چند لمحوں کے لیے اس نے دیکھا تھا اور وہ ہمیشہ کے لیے اس کے دل میں بس گئی تھی۔ وہ کافی دیر سے خود کو کسی کی نگاہوں کے حصار میں محسوس کر رہی تھی۔ انم کو مہندی کی رسم کے لیے اسٹیج پر بٹھا کر وہ اسٹیج سے نیچے اتر کر دائیں بائیں رکھی نشستوں میں سے کوئی خالی نشست ڈھونڈ رہی تھی۔ آپ یہاں آ جائیں میرے پاس، ایک 14-15 سال کی بچی نے اسے اپنے ساتھ والی چیئر سے اپنی مما کا بیگ اٹھاتے ہوئے خوش دلی سے آفر کی۔ وہ اسے تھینکس کہہ کر بیٹھ گئی تھی۔ آپ سے ایک بات پوچھوں، آپ کے یہ بال کیا اصلی ہیں؟ بچی نے اشتیاق سے موتیے کے پھولوں سے سجی اس کے بالوں کی لمبی چوٹی کو دیکھ کر پوچھا تو مسکراتے ہوئے عدن نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ بچی خاصی باتونی سی لگ رہی تھی، جبھی ایک کے بعد دوسرا سوال عدن کی کنفیوژن کو دور کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ عدن سے فرینڈ شپ کر چکی تھی۔ علیزہ، نینی کہاں ہے؟ آویز ماموں کمال کرتے ہیں آپ بھی، مما کوئی اتنی چھوٹی چیز تو ہے نہیں کہ آپ کو نظر نہ آ سکیں۔ یہیں کہیں ہوں گی، آپ ان سے ملیے، یہ ہے میری فرینڈ در عدن۔ علیزہ کے تعارف پہ آویز نے مسکراتے ہوئے اسے ہیلو کہا تھا۔ علیزہ، آپ کی فرینڈ کا نام بہت خوبصورت ہے، بالکل ان کی طرح۔ آخری جملہ آویز نے بہت آہستگی سے کہا تھا اور عدن مارے حیرت و بے یقینی کے توفیق انٹرپرائزز کے MD کو دیکھ رہی تھی، جس کی بے عزتی کر کے وہ اپنے دل کی اچھی خاصی بھڑاس نکال چکی تھی۔ ایسے حسین اتفاقات صرف کہانیوں میں ہی نہیں، حقیقت میں بھی ہوتے ہیں۔ اس حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے باوجود وہ شاکڈ تھی۔ ایک عجیب سی شرمندگی نے اسے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، اور علیزہ تھی کہ جانے کہاں سے اپنی مما کو ڈھونڈ کر عدن سے ملوانے لے آئی تھی۔ نینی آپا کو وہ کم گو سی لڑکی دوسری لڑکیوں سے بہت مختلف اور اچھی لگی تھی، اور پھر آویز مصطفیٰ کو بہانے بہانے سے اس کے گرد چکر لگاتے ہوئے دیکھ کر وہ بہت کچھ سمجھ گئی تھی۔ وہ گاہے بگاہے مسکراتی نظروں سے عدن کو جس طرح دیکھ رہی تھی، وہ کوئی نادان بچی نہیں تھی کہ کسی کی نظروں میں چھپے پیغام کو نہ پڑھ سکتی۔ یہی وجہ تھی کہ اگلے روز رخصتی والے دن میرج ہال میں وہ علیزہ اور نینی آپا کی نظروں سے چھپتی پھر رہی تھی۔ کسی کی نظروں سے چھپنا آسان سہی، مگر دل سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کوئی بہت دھیمے سے لہجے میں اس کے بہت قریب آ کر بولا تھا۔ گھبرا کر اس نے دائیں جانب دیکھا تو آویز کو اپنے بہت قریب پا کر دل کی رفتار تیز ہونے لگی تھی۔ علیزہ بہت دیر سے آپ کو ڈھونڈ رہی ہے۔ آویز نے اس کی گھبراہٹ کو انجوائے کیا۔ آپ تو جانتی ہیں نا، انتظار کی سولی پر لٹکنا کتنا برا لگتا ہے۔ اسے لگا جیسے آویز اس پر طنز کر رہا ہو۔ جی وہ میں۔ ماتھے پہ آئی لٹ کو بلا وجہ کان کے پیچھے اڑستے ہوئے اس نے قریب سے اٹھنا چاہا تو چپکے سے اس کا ہاتھ ایک نرم سی گرفت میں آ گیا۔ اس نے دھڑکتے دل سے پلکیں اٹھا کر دیکھا تو آویز گہری نظروں سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پہ اب بھی آویز نے گرفت جما رکھی تھی۔ آج گھر جا کر اپنی نظر ضرور اتاریے گا۔ وہ جو دل کی باتوں کو ہمیشہ رد کرتی آئی تھی، آج دل کی دھڑکن کو اتنے قریب سے سن کر وہ سب کچھ بھول گئی تھی۔ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑا کر وہ کسی ایسی جگہ چھپ جانا چاہتی تھی جہاں یہ دھڑکن اس کا پیچھا نہ کرے، مگر ایسا نہیں ہو سکا تھا۔ وہ چاہنے کے باوجود اپنے دل کی بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں سے پیچھا نہیں چھڑا سکی تھی۔ آج اسے بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ وہ بہت اچھی لگ رہی ہے، لیکن کسی ایک شخص کے ایک جملے پر یوں خود پہ اختیار کھونا اسے کبھی نہیں آیا تھا۔ رات وہ کپڑے بدل کر جب بستر پر لیٹی تو آویز کی گمبھیر آواز اس کے ذہن میں بار بار گونجتی رہی۔ زندگی میں پہلی بار در عدن کو یہ احساس ہوا تھا کہ لڑکیاں چاہے کسی بھی طبقے، کسی بھی ماحول سے تعلق رکھتی ہوں، اس سے ایک چاہ کے آگے اپنا سب کچھ کیوں ہارتی چلی جاتی ہیں۔ کوئی اندیکھے جزیرے تھے یا تہے آب بستا تھا وہ جہاں، کوئی انچھوئے سے ساحل تھے کہیں آسمانوں کے درمیاں، کوئی شبنمی سی زمین تھی تھا فلک کا جس پر سائبہ، وہ جہاں جس میں ملے تھے ہم، کوئی خواب تھا یا میرا گماں، کوئی اور ہی تھی وہ سرزمیں، کوئی اور ہی تھا وہ آسماں۔ ساری رات وہ سوتے جاگتے ایسے ہی سپنے دیکھتی رہی تھی۔ صبح کہیں جا کر اس کی آنکھ لگی تھی کہ امی کی پکار اسے واپس حقیقت کی دنیا میں کھینچ لائی۔ عدن بیٹا اٹھو، دن چڑھ آیا ہے، 7:45 بج رہے ہیں، آج اکیڈمی نہیں جاؤ گی کیا؟ بس امی اٹھ رہی ہوں، کسل مندی سے اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے اس نے بستر چھوڑ دیا۔
بہت دیر تک پانی کے چھپاکے منہ پہ مارنے کے بعد اس نے واش بیسن کے سامنے دیوار پہ لگے آئینے میں خود کو دیکھا۔ رات مسلسل سوئی جاگی کیفیت سے اس کی آنکھیں خاصی سرخ اور سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ آویز کی نظروں کا احساس اسے فوراً ہی آئینے کے سامنے سے ہٹ جانے پر مجبور کر گیا۔ ناشتہ بھی اس نے برائے نام ہی کیا تھا۔ شہوار اسے چپ چاپ چائے کے گھونٹ بھرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ عدن کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ شہوار نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا۔ پتہ نہیں کیوں آج اکیڈمی جانے کو دل نہیں چاہ رہا، عجیب سی طبیعت ہو رہی ہے۔ تو مت جاؤ آج۔ نہیں شہوار، یوں بتائے بغیر چھٹی کرنے کا بھی تو کوئی جواز نہیں بنتا۔ اینی وے میں چلتی ہوں، کوشش کروں گی جلدی گھر آنے کی۔ چائے کا خالی مگ رکھتے ہوئے وہ چوکی سے اٹھ گئی۔ ہر آنے والا دن گزرے دن کو راستہ دے کر گزر رہا تھا۔ اس کے سیل فون پہ علیزہ کے میسج تواتر سے آتے رہتے تھے۔ وہ چاہنے کے باوجود رپلائی نہیں کرتی تھی۔ انم سے مکالمے کے بعد اس کا کوئی رابطہ نہیں ہو سکا تھا اور آج واپسی پر وہ بارہا یہ سوچتی آئی تھی کہ گھر جا کر وہ انم سے تفصیلی بات کرے گی۔ اپنی گلی کے نکڑ پہ سیاہ چمچماتی گاڑی دیکھ کر وہ چونکی ضرور تھی، لیکن اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ گھر میں قدم رکھتے ہی اسے ٹھٹک کر دروازے ہی میں رکنا پڑے گا۔ بہت بے وفا ہیں آپ عدن آپی، دوستی اب ایسی ہوتی ہے بھلا؟ علیزہ شکوہ کرتی ہوئی اس سے لپٹ گئی تھی۔ وہ اب بھی اسی طرح حیران تھی۔ علیزہ نے تو میری جان کھا رکھی تھی، مجھے عدن آپی سے ملنا ہے۔ وہ تو بھلا ہوا انم کا جو ہمیں آج یہاں لے آئی، ورنہ تم نے تو ہمیں بلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ نینی آپا اس سے ملنے آگے بڑھیں۔ وہ انہیں کیا بتاتی کہ وہ انہیں نہیں خود کو بلا رہی تھی۔ بڑی چھپی رستم نکلی تم تو، چپکے چپکے میدان مار لیا اور ہمیں خبر تک نہ ہونے دی۔ انم اس سے گلے ملنے کے بعد اس کا ہاتھ پکڑے باہر برآمدے میں لے آئی تھی۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ بس بس، اب زیادہ انجان بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آویز بھائی نے ایسے ہی تو رٹ نہیں لگا رکھی کہ شادی ہوگی تو صرف در عدن سے، جیسے پورے پاکستان میں لڑکیوں کا کال پڑ گیا ہے نا؟ انم اسے مسلسل چھیڑ رہی تھی اور وہ تھی کہ حیرت سے اسے تکے جا رہی تھی۔ انم تم جانتی ہو کہ میں ابھی ایسے کسی بھی پاگل لڑکی ایسے رشتے روز روز نہیں ملتے۔ میں آویز بھائی کو ذاتی طور پر جانتی ہوں، اس لیے نہیں کہ وہ اسد کے کزن یا نینی آپا کے بھائی ہیں۔ اس شخص نے بہت محبت سے تمہارا ہاتھ تھامنے کی چاہ کی ہے۔ انکار کرو گی تو ساری عمر یہ پچھتاوا تمہارا پیچھا کرے گا انم، لیکن اب کہیں جا کر زندگی کی گاڑی اپنے راستے پہ چلنا شروع ہوئی ہے اور میں گھر بسا کر امی، شہوار، آئزہ اور فاریہ کو زندگی کے اس سفر میں تنہا چھوڑ دوں؟ عدن یہاں تم غلط سوچ رہی ہو۔ مجھے بتاؤ، دنیا کی ایسی کون سی ماں ہے جو ساری عمر بیٹیوں کو اپنے در پہ بٹھائے رکھنے کی چاہ رکھتی ہو؟ دیکھو آج آنٹی کے چہرے پہ خوشی کی چمک کیسے کھل رہی ہے، اور شہوار کے لیے یقیناً اللہ نے فراز سے کوئی اچھا انسان چن رکھا ہوگا۔ جب ہی وقت سے پہلے تم لوگوں کو اس کی اصلیت کا پتہ چل گیا۔ اگر کل کلاں کو شادی کے بعد وہ جہیز نہ لانے پہ شہوار کو تنگ کرتا، اس کی ماں شہوار کو تانے دیتی، تو کیا کر سکتی تھی تم؟ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، میری مانو تو آنکھیں بند کر کے شادی کر لو، فائدے ہی فائدے ہیں۔ جواباً اس نے انم کو ایک دھموکے سے نوازا تھا۔ اس دن نینی آپا بات پکی کروا کر ہی اٹھی تھیں۔ عفت بانوں کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ وہ رات اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے نوافل پڑھ رہی تھی اور باقی تینوں بہنیں بھی اسے آتے جاتے چھیڑ رہی تھیں۔ جن باتوں کو در عدن نے کبھی اہمیت نہیں دی تھی، آج وہی باتیں اسے محض ایک شخص کے حوالے سے بہت اہم لگ رہی تھیں۔ برآمدے کی ستون سے ٹیک لگائے اس کی نظریں آسمان پہ سجے روشن ستاروں میں اپنی تقدیر کی روشنی کو دیکھ رہی تھی، جیسے وہ اب بھی بے یقین سی تھی۔ تبھی اس کے سیل فون کی بیپ نے اس کی توجہ مبذول کروائی۔ اسکرین پہ آنے والا نمبر اس کے لیے اجنبی تھا۔ ہیلو، دوسری طرف آویز مصطفیٰ تھا۔ کیسی لگی میری یہ سزا؟ اس کی ہارٹ بیٹ پھر سے مس ہونے لگی۔ اگر مجھ سے بے عزتی کا بدلہ ہی لینا تھا تو کوئی اور سزا بھی تجویز کی جا سکتی تھی۔ عدن نے قریب ہی کیاری میں کھلے گلاب کو اپنے ہاتھ کی پوروں سے چھوا۔ اس کی بات پہ دوسری طرف بھرپور انداز میں قہقہہ لگایا گیا۔ کیا کرتا، تمہارا قصور ہی اتنا بڑا تھا کہ مجھے دل کے ہاتھوں مجبوراً تمہیں عمر بھر کے لیے یہ سزا دینی پڑی، اور میں چاہتا ہوں کہ اس سزا پر عمل اب جلد از جلد شروع ہو جائے۔ تم تو جانتی ہو نا، انتظار کی سولی پہ لٹکنا کتنا برا لگتا ہے، اور وہ بھی مجھ جیسے شریف انسان کو۔ وہ آپ سے تم پر اتر کر گمبھیر لہجے میں بولا تو اس کے کانوں کی لوئیں تک سرخ ہو گئیں۔ مزید کچھ سننے کی ہمت ہی کب رہی تھی۔ شریف، ابھی شرافت میں یہ حال ہے، اگر بدماشی پر بھی اتر آئے گا تو کیا حال ہوگا؟ اس نے سیل فون آف کرتے ہوئے سوچا اور پھر خود ہی اپنی سوچ پہ مسکرا دی۔
آج اس کے دل میں یقین تھا کہ شرافت اور کردار کی مضبوطی کو چاہے دنیا والے وقتی طور پر ہی پاؤں تلے کیوں نہ رون دے، دولت کی چمک کبھی انہیں دنیا کے اندھیروں میں گم نہیں کر سکتی۔ بات صرف اس یقین کو صبر کے ساتھ اپنے دل میں زندہ رکھنے کی ہوتی ہے، ورنہ ہر انسان کو اس کی نیت اور کوشش کے مطابق ملتا ضرور ہے۔ اسے بھی وہ سب کچھ مل گیا تھا جس کا اسے کبھی گمان تک نہ تھا۔ وہ دریادن جو ہمیشہ سوچا کرتی تھی کہ سب کو خوشیاں مل جاتی ہیں، میرا حصہ کھو جاتا ہے، کہاں کمی رہ جاتی ہے، میرے حاصل میں یا میرے نصیب میں، میری خواہش میں یا میری خوشیوں میں۔ اور آج اسے یہ جواب مل گیا تھا، نہ حاصل میں نہ نصیب میں، خواہش میں نہ خوشیوں میں۔ صبر کے امتحان میں کہیں نہ کہیں ہمارا ہاتھ اس رسی سے چھوٹ جاتا ہے، اور پھر کبھی حاصل کم رہ جاتا ہے اور کبھی خواہش گھٹ جاتی ہے، کبھی نصیب سے شکوہ ہوتا ہے اور کبھی خوشیوں کا موسم دل میں پھول کھلانے سے قاصر رہ جاتا ہے۔ وہ بات جو کبھی وہ سمجھ نہیں پاتی تھی، آج چند لمحوں میں سمجھ گئی تھی۔ رات رفتہ رفتہ کسی کے پیار کی برسات میں بھیگ رہی تھی۔ برآمدے سے واپس کمرے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے اس کے ہونٹوں پہ ایک دھیمی سی مسکراہٹ آنے والی بہار کو خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ ختم شد جی، تو یہ شارٹ سی سٹوری جو ہے وہ ختم ہوئی ہے، اور آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ مزید آپ لوگوں کے لیے جو ہے کچھ شارٹ ناولز شیئر کروں گی، اور پھر اس کے بعد کوئی طویل ناول بھی ہم شروع کریں گے بہت جلد۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ماہ رمضان میں بہت ساری رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں، تو آپ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور ضرور یاد رکھیے گا۔ کوئی نہیں جانتا کہ کس کے حق میں کس کی دعا قبول ہو جائے، کسی کی بھی آمین جو ہے وہ کسی کا نصیب بدل دیتی ہے۔ تو آپ سب بھی مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں، یہ میری بہت خواہش ہے۔ مجھے دعاؤں سے بہت سکون ملتا ہے، اور یقیناً ہر کسی کو ملتا ہے، ہر کسی کی زندگی میں جو ہے وہ دعاؤں کی ضرورت رہتی ہے۔ تو آپ سب مجھے پلیز اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھا کریں، میرا نام لے کر دعا کیا کریں، اور اس کے لیے میں آپ لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں گی۔ اور میں تو ظاہر ہے اتنے سارے نام نہیں لے سکتی ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ میرے تمام سننے والوں کی جو ہے وہ ہر جائز دلی خواہش پوری ہو۔ کسی کی کوئی بھی پریشانی ہو تو اللہ پاک وہ پریشانی دور فرمائے، کوئی کسی مشکل میں ہے گھرا ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان کرے۔ بیماری ہو، تنگی ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے اور آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔